السلام علیکم। آپ کا بھائی ہوں میں۔ آج 5 جنوری ہے اور 2024 جمعہ کا پاک دن ہے۔ اور دوستوں میں تھوڑا سا بیمار ہو گیا تھا اور بہت دن آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو اب بھی یہ بہت ہی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو میں کیپ اتارنے کا رسک نہیں لے سکتا، کیونکہ اب بھی میں ذرا تھوڑا سا بہتر نہیں فیل کر رہا ہوں۔ آپ سے بات کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ میری لاسٹ پوسٹ پہ جس پہ میں نے آپ کو شگوفہ سازی اور بار آوری کے دنوں میں اپنے جو مداخلات ہیں ان کے حوالے سے بات کی تھی، بہت سارے دوستوں نے جو ہے باتیں کی ہیں۔ بہرحال ان کی جو ہے بہت ہی پازیٹیو چیزیں تھیں۔ کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ اس کو ڈیٹیل سے بتائیں، اور کچھ نے تو تنزن کہا کہ تب تو فصل جو ہے بڑھ جائے گی۔ بہرحال دوستو یہ بالکل اتنا سمپل نہیں ہے، ورنہ بہت دور کی بات ہے۔ یہ قدرت کی جو اسٹریٹجی ہے، جو قدرت کی طرف سے ہمیں جو ہماری کریکشن ہوتی ہے، وہ آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ تو ہم بہت ساری جگہوں پہ غلطی کر جاتے ہیں، لیکن قدرت جو ہے اس کو کریکٹ کرتی رہتی ہے، ٹھیک کرتی رہتی ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہمارے ہاں تو جو ہے یہ فصلیں بالکل نہ ہوں۔ اب دوستو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے یہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، یہ آپ جو گندم ہے یا جو کوئی بھی کراپ ہو، لیکن ہم گندم کی بات کرتے ہیں، اس کی جو ساری سٹیجز ہیں، یعنی اس کی جرمینیشن ہے، اس کے آگے جو ہے اس کی ٹلرنگ ہونا، اس کی بوٹنگ ہونا، اس کے آگے اس کی فلاورنگ، اس کی پولینیشن، اس کی جو آٹا بننے والی سٹیج ہیں، سب کے لیے کوئی خاص قسم کا ٹمپریچر چاہیے۔ اب دیکھیے، آپ دیکھتے ہیں کہ ارلی دنوں میں جب ہم بیج بیجتے ہیں تو اس ٹائم پہ اگر ٹمپریچر ہائی ہو تو اس کی جو ہے جرمینیشن جلدی ہوتی ہے، اگر لو ہو تو وہ دیر سے نکلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کی پوری لائف پہ جو لو اور ہائی ٹمپریچر کا ایفیکٹ اسی طرح ہے کہ اگر ٹمپریچر ہائی ہوگا اس کی جو کوئی سی بھی سٹیج ہے، تو وہ جب ٹمپریچر ہائی ہوگا تو وہ اس کو پودا جلدی کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب ٹمپریچر لو ہوگا تو وہ اس کی سٹیج پرولانگ ہوگی۔ جرمینیشن میں ہمیں قدرے ہائی ٹمپریچر چاہیے تاکہ جرمینیشن ٹھیک طریقے سے ہو اور ارلی ہو۔ لیکن جب اس کی شگوفہ سازی ہوتی ہے یا ٹیلرنگ ہوتی ہے، اس ٹائم پہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹمپریچر بے تحاشا لو ہو اور وہ جو سٹیج ہے وہ پرولانگ کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں جو ہے بہت ہائی ٹمپریچر رہا ہے اور پودا ہمارا جو ہے وہ اس پہ سٹریس نہیں تھا، تو وہ اپنی اگلی سٹیجز پہ جو ہے تیزی سے جانے لگا، اور شگوفہ سازی کے جتنا دن لگنے تھے اس کو اس نے جو ہے شارٹ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شگوفے پورے نہیں بنیں گے۔ تو اب آج کل جو ہے دیکھیے، جو اکتوبر والی کاشت جو ہے اس پہ جو ہے کچھ شگوفے کم یقیناً بنے ہوں گے، لیکن جو نومبر سے آنورڈ کی کاشت ہے اس کے لیے یہ جو موسم آج کل چل رہا ہے، یہ جو دھند ہے، یہ جو لو ٹمپریچر ہے، یہ دوستو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب اگر آپ یہاں پہ اس کے ساتھ اس کو پانی دیں گے تو آپ کو اس سٹیج پہ جو ٹمپریچر ہے وہ کھیت کا ہائی ہو جائے گا۔ آپ اس کو کھاد دیں گے تب بھی اس کو جو پودا ہے وہ اپنی ویجیٹیٹو گروتھ کی طرف جائے گا، لیکن وہ سٹریس نہیں لے گا، ریلیکس ہو جائے گا، اور وہ ٹلرنگ جو ہے نہیں بنائے گا۔ ہاں، اس سٹیج پہ اگر اتفاق کی بات ہے کہ اگر زہر پاشی جو ہے وہ کسی حد تک اس کو سٹریس دے گی اور وہ کسی حد تک فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن دوستو اریگیشن اور اس کی جو فرٹیلائزر ہے، وہ آپ کی جو شگوفہ سازی ہے اس میں جو ہے مداخلت کریں گے، ٹمپریچر کو جو ہے رائز کریں گے، پودے کی خوراک جو ہے اس کو جو اس کی پھلنے پھولنے کی جو ہے یعنی ویجیٹیٹو، یعنی جو چیزیں وہ بنا چکا ہے ان کو مضبوط کرنے میں لگے گی، نہ کہ وہ نئے ٹلر نکالے گا۔ تو دوستو فصل جو ہے ہماری نہیں بڑھے گی بلکہ ٹھیک ہوگی اس حساب سے۔ اور
اور دیکھیے آپ، ایک میرے دوست نے کہا ہے کہ اگر ہم خوراک نہیں دیں گے تو فصل بڑھ جائے گی، نہیں بڑھے گی۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنی ارلی ڈوز آپ نے لازمی دینی ہے، آپ نے ڈی اے پی بھی دینی ہے ارلی پہ، اگر آپ نے نائٹروفاس کا پلان ہے تو وہ بھی دینی ہے، یوریا بھی دینی ہے۔ تو آپ نے اس کو فصل کو جو ہے اپنا چھوڑ دینا ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے نہ اس کو پانی دینا ہے، کھاد دینی ہے۔ جب آپ کا موسم فری ہوگا، ریلیکس ہوگا، جب کھل جائے گا موسم، تب جا کے آپ باقی جو بھی اپنے پلان کے مطابق، اگر آپ یوریا دینا چاہتے ہیں تو یوریا دیں گے اس کو، اگر آپ کا پلان جو ہے کین گوارا دینے کا یا جو بھی ہے آپ کا پلان، اس کے مطابق جو ہے آپ دیں گے۔ اور دوسری سٹیج جو ہے پولینیشن والی، دیکھیے پولینیشن پہ بھی پودا انتہائی جو ہے اپنی کریٹیکل سٹیج پہ ہوتا ہے، اس نے جو ہے باراوری کرنی ہوتی ہے، تو اس سٹیج پہ اگر پانی دیں گے تو وہ وائس ورسا ہوگا، وہ فیلڈ کا ٹمپریچر جو ہے اس ٹائم پہ زیادہ ہوگا، اور دیکھیے جب زیادہ ہوگا ٹمپریچر تو اس ٹائم پہ پودا جو ہے اپنی جو اس سٹیج سے تیزی سے آگے جانے کی کوشش کرے گا اور پولینیشن کا عمل جو ہے سفر کرے گا۔ تو میری کچھ حد تک میرا خیال ہے کہ میں شاید آپ کو کلیئر کر سکا ہوں کہ یہ دو سٹیجز کیوں کریٹیکل ہیں۔ ان سٹیجز پہ آپ کو جو ہے نمی کا ہونا ضروری ہے، آپ کی ارلی جو خوراک دی ہے آپ نے اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس سٹیج پہ آپ جو ہے جو فریش اس کو پانی یا اس کو جو ہے کھاد نہیں دیں تو بہتر ہے۔ یہ مینجمنٹ کی ایک ٹپس میں سے ایک اچھی ٹپ ہے۔ اگر آپ میری بات پہ یقین نہیں کر رہے تو آپ تھوڑے سے ایریا پہ، میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا تجربہ کر لیں۔ اور جو تیسری جو سب سے اہم بات ہے، میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں، قریبی دوست ہیں، اس سٹیج پہ میں دیکھتا ہوں کہ صبح صبح منہ اندھیرے وہ دھند میں اپنی فصلوں پہ کوئی الا بلا جو ہے وہ سپرے کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے میرے حساب سے تو میں اب کچھ نہیں کہوں گا، میرے حساب سے یہ آپ کا ایک وقت کا بھی ضیاع ہے، آپ کے پیسے کا بھی ضیاع ہے۔ تو آپ بہتر ہے کہ اس سٹیج پہ سردی میں نہ جائیں بلکہ رضائی میں بیٹھے رہیں، تو یہ آپ ضائع کر رہے ہیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ دوستو یہ جو رسٹ کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ مسلسل نامعلوم موسم اور یہ جو دھند ہے اس میں یلو رسٹ کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ارلی، اور کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ اگر میں نے کہا تھا کہ پودے جو ہے آپ توڑ دیں، ان کو دبا دیں اور سپرے مت کریں، تو کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ سپرے نہ کی تو فصل بڑھ جائے گی۔ دوستو بالکل نہیں بڑھے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سٹیج پہ جو ہے پودے پہ جو سپور آتا ہے اس وہ جو ہے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں کنورٹ ہونے کے لیے آتا ہے، اور اس کو لیے 1 مہینہ لگاتا ہے، مہینہ 1.5 مہینہ۔ یہ فروری میں جا کے جب تھوڑا سا جو ہے ٹمپریچر انکریز کرے گا تو یہ جو ہے ان کے سپورس پھیلیں گے، آٹو سائیکل اس کے چلیں گے۔ اس سٹیج پہ یہ بالکل پھیلے گی نہیں، بلکہ ان 4-5 پودوں پہ یہ کالونی بنا کے چھپی رہے گی۔ تو وہ کالونی اگر آپ ڈسٹرائے کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والے دنوں میں اس کی جو ملین سپورز بننے ہیں وہ آپ نے روک دیے، سپریڈ وہ کریں گے۔ تو اس سٹیج پہ بے وقوفی ہے اگر آپ اس پہ جو ہے کسی فنجے سائڈ کا سپرے کرتے ہیں۔ تو کیوں آپ انتظار کریں فروری کا کہ جب یہ پھیلے اور آپ جو ہے کھیتوں میں سپرے کرتے پھریں؟ تو اس سے پہلے اس کو قابو کر لیں۔ تو بہت شکریہ دوستو، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، میرے لیے بھی دعا کیا کیجیے۔ خدا حافظ۔